حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ایک لمبی تقریر فرمائی۔ اس میں دجال کا بھی حال بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو پیدا فرمایا ہے، اس وقت سے اب تک دجال کے فتنے سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیدا نہیں ہوا۔ تمام انبیاء کرام اپنی امتوں کو دجال سے خوف دلاتے رہے ہیں، چونکہ میں تمام انبیاء کرام کے بعد مبعوث ہوا ہوں اور تم بھی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا، اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کرے۔ اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام و عراق کے مابین مقام ہلا سے نکلے گا اور اپنے دائیں بائیں ملکوں میں فساد پھیلائے گا۔ اے اللہ کے بندو، ایمان پر ثابت قدم رہنا۔ میں تمہیں اس کی وہ حالت سناتا ہوں جو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں بیان کی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر وہ پلٹے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں، نعوذ باللہ، جبکہ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے، پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ اس کے علاوہ وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں۔ اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن، ہاں وہ عالم ہو یا جاہل، پڑھ لے گا۔ اس کے ساتھ دوزخ اور جنت بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں اس کی جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے، اسے چاہیے کہ سورہ کاف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ویسی ہی ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم پر ہوئی تھی۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔